اڈیالہ جیل میں سرخان صاحب نے جو ہے نا کیمرے میں ہاتھ لا کے کہا ہے کرنل صاحب میں عمران خان ہوں. سر وہ کون سے کرنل کو کہہ رہے تھے سر؟ وہاں سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں. جی سر سی سی ٹی وی میں. وہاں تو ہمیں کیا پتا کون بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی ان کو مانیٹر کر رہا ہے. سر پوری عدالت میں کہہ کے تھے ساری کی ساری مانیٹرنگ وہاں ہو رہی ہوتی ہے. اب کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، سب کو پتا ہونا چاہیے. جب پرائم منسٹر ہاؤس اس سے محفوظ نہیں ہے، پرائم منسٹر کے ذاتی ٹیلی فونز محفوظ نہیں ہیں، تو وہاں عدالتیں کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ اس کو پھر جیل ٹرائل، پھر اس کو اوپن ٹرائل یا اس کو ٹرائل ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اینڈ لا تو نہیں کہیں گے نا. یہ تو پھر کنٹرولڈ جسٹس سسٹم ہوگا. سر آپ نے ابھی تک خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا کہ کتاب لکھیں، کیونکہ یہ بہت تاریخی دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا آنے والے ضرور تاریخ کتاب لکھیں گے، لیکن نہ ان کے پاس کاغذ دیا جاتا ہے، نہ قلم دیا جاتا ہے، اور کوئی کاغذ نہ باہر آنے دیا جاتا ہے، نہ اندر لے جانے دیا جاتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ ماشاءاللہ اس دن قرآن مجید کی آیات پڑھ کے آئے، تیار کر کے آئے. انہوں نے قاضی صاحب کے لیے بھی بھیجا اور جج بشیر صاحب کو بھی سنایا، تو وہ پتہ چلا کہ وہ گر گئے، اور نہ صرف گر گئے بلکہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے. اور پھر آتے ساتھ ہی انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی، کیونکہ جو ناانصافی پہ مبنی فیصلہ ہوگا اس کے جو نتائج ہیں جو قرآن مجید نے بتائے ہیں نا، میرا خیال ہے شاید اس سے ڈر گئے. جیسے بشیر صاحب سر جی انصاف کی تاخیر کے لیے چلے گئے. سر ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، ہر چیز کی تلاشی لی جاتی ہے، ایون پین اور پیج تک چیک کیا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے اندر سے خبر بنا کے باہر لا رہے. تو خان کا آرٹیکل سر کس طرح نکلے اڈیالہ جیل سے، اور وہ اکانومسٹ میں جا کے چھپ گئے؟ خان صاحب ان کو سرپرائزز دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور ان کی ساری ایک آرٹیکل سے یہ اتنے ڈرنے والے لوگ ہیں. ایک ان کا آرٹیکل نہیں سنبھالا گیا، تو ان کو کہو کہ پھر خان صاحب سے صلح کر لو. پھر اگر آپ ایک آرٹیکل سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب لکھنا بھی بولنا بھی ان کے اوپر پابندی ہے، ان کو عدالتوں میں لانا، ان کی شکل دکھانا بھی پابندی ہے. تو ان کے ایک آرٹیکل سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ آج آپ ان کے مقابلے میں سٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اگر وہ باہر آ کر کے ایک جلسہ یا 2-4 جلسے کرنے کی اجازت ملی، تو مجھے بتائیں یہ بونے سیاستدان اور یہ وہ اداروں کے وہ لوگ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹوں کی تقسیم کر رہے ہیں، وہ نظر کہاں آئیں گے؟ وہ آپ خود اندازہ. سر آخری سوال سر، جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بھی سر تیار ہے بالکل آزادوں کو اٹھانے کے لیے. سر کیا کہیں گے اس پہ، کوئی بیان دیں گے؟ یہ سارے جو بونے سیاستدان اس میں جو بھی شامل ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں، یا جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے ذریعے سیاستدان بنانے والے ہیں، یہ آج ان کے اختتام کا وقت ہو گیا ہے. اس لیے کہ آج پاکستان کی قوم باشعور ہو چکی ہے، ان کو شعور آ چکا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کے لوگوں کے حقوق کے اوپر قبضہ کرنے کی نیت سے، مال کمانے کی نیت سے، ان کو غلام بنانے کی نیت سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان حرکتوں سے نہ ملک کی بہتری ہوگی، نہ ملک کی اکانومی بہتر ہوگی، نہ ملک کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ ملک کی عوام کو فائدہ ہوگا. یہ عوام اچھی طرح جان چکی ہے. ساتھ ڈرامہ کیا گیا ہے، یہی تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ بھائی انتخابی نشان ہر پارٹی کا، ہر کینڈیڈیٹ ہمارے کا الگ الگ دے دیا گیا. ایم پی اے کا الگ ہے، مثلا ایک شہر کے اندر 20 انتخابی نشان ہے یا 50 انتخابی نشان ہے. مثلا 10 ایم این اے ہیں، اس کے نیچے 40 ایم پی ہیں، تو وہ سارے ملا کے آپ اس کو کہہ لو تو 60 انتخابی نشان ہے. ایک بندہ بیچارہ کس کس کو یاد رکھے، اور جو ان پڑھ آدمی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں نام کیسے پڑھے گا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. یہ اس سے بڑا دھوکہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ. عدالتیں ہوتی ہیں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں، یہاں لوگوں کے حقوق کو وائلیٹ کیا گیا عدالتوں کی طرف سے. یہ بدترین سیاہ ترین الفاظ میں یہ فیصلہ لکھا جائے گا. جسٹس منیر کا جو نظریہ ضرورت ایجاد ہوا تھا، اس سے بھی یہ زیادہ ناانصافی میں مبنی فیصلہ ہوگا. تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. سر جی نخواستہ شعیب شاہین کو الیکشن جیتنے کے بعد اٹھا لیا جاتے اور ان کو فورس کیا جاتا ہے، تو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا راستہ چھوڑ دیں گے یا اسی طرح ان کے ساتھ ہی رہیں گے؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ کسی کو جرت نہیں ہے کہ ایسی کوئی حرکت کر سکے. سر